مصطفیٰ مجتبیٰ۔ السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پلگرم فیڈ بیک فارم کیسے بھریں اور حج 2024 کے لیے ضروری معلومات، یعنی جو حج 2024 میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری معلومات۔ درخواست کر رہا ہوں ویڈیو پورا دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے آپ کے متعلق، آپ کے بہت کام آئیں گی۔ دوسری بات، میں درخواست کر رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے گا، اور ان سے بھی درخواست کیجیے گا کہ وہ اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ نیک کام ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو پہلے ابھی تک کا اپڈیٹ دے دیتا ہوں۔ تقریباً 380 فلائٹس ہندوستان واپس آ چکی ہیں حاجیوں کو لے کر، اور 92,850 حاجی جو ہے وہ اپنے ملک واپس آ چکے ہیں۔ اس وقت مکہ اور مدینہ میں ملا کر قریب 47,990 حاجی موجود ہیں۔ افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ اس بار 175 حجاج کرام ابھی تک اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ دعا کیجیے گا اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور پوری دنیا کے تقریباً 22,55,010 حاجی جو ہے وہ اپنے اپنے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ہندوستان کی جو آخری فلائٹ ہے وہ 3 اگست کو ہے، یعنی آخری فلائٹ ہندوستان کو جو لے کر آئے گی حاجیوں کو وہ 3 اگست کو لے کر آئے گی۔ اس وقت مدینہ میں اور مکہ میں ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، اس لیے جو حاجی حضرات وہاں موجود ہیں وہ اپنا خیال کریں۔ اب دیکھیے پلگرم فیڈ بیک فارم آپ کو بھرنا کیسے ہے۔ دیکھیے حج کمیٹی کی سائٹ پر آپ جائیں گے، حج کمیٹی آف انڈیا کی سائٹ پر جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں لکھ کر آئے گا پلگرم فیڈ بیک فارم۔ آپ اس کو کلک کیجیے گا، وہاں آپ سے پہلے وہ رجسٹرڈ فون نمبر مانگیں گے، یعنی کہ جب آپ حج کو جا رہے تھے تو آپ نے جو اپنا فون نمبر ڈالا تھا اس کو آپ وہاں ڈالیں گے، پھر وہ جنریٹ OTP مانگے گا، آپ اس کو کلک کیجیے گا، ایک OTP آپ کے موبائل پر آئے گا، آپ اس OTP کو اس جگہ پر ڈالیے اور پھر سبمٹ کیجیے گا، پھر فارم کھل کر آ جائے گا۔ جو فارم کھلے گا وہ 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے، پارٹ A، پارٹ B، پارٹ C اور پارٹ D۔ پارٹ A جو ہے وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے، کور نمبر، کور ہیڈ، حاجی کا نام، موبائل نمبر، اسٹیٹ، جانے کی فلائٹ کی ڈیٹ، آنے کی فلائٹ کی ڈیٹ۔ اس کے بعد پارٹ B آئے گا۔ پارٹ B میں ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے جو آپ کو فیسلٹیز دی گئیں ہندوستان سے لے کے اور سعودی عرب تک، اس میں خادم الحجاج کا کیا رول رہا، ڈپوٹیشن والوں کا کیا رول رہا، حج کمیٹی آف انڈیا نے جو آپ کو فیسلٹیز دیں وہ آپ اس سے مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ پارٹ C ہے کہ سعودی عرب میں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، عزیزیہ میں اور مدینہ میں جو آپ کو فیسلٹیز دی گئیں اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، کہاں کہاں کمی رہ گئیں وہ آپ کو کلک کرنا ہے اس میں۔ پارٹ D ہے کہ آپ کو اگر کوئی سجیشن دینا ہے حج کمیٹی آف انڈیا کو تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں، یا کس کس ایریے میں حج کمیٹی آف انڈیا کو ابھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے اس کا سجیشن مانگا گیا ہے، آپ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ تمام حاجی جو حج کر کے 2023 میں آئے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ اس کو ضرور بھریں، اور جو بھی آپ کو تکلیفیں ہوئیں یا جہاں آپ کو پریشانیاں ہوئیں آپ اس کو اچھے طریقے سے اپنے پریشانیوں کو بیان کر سکتے ہیں اس فارم میں، اور پھر اس کو سبمٹ کر دیجیے۔ آپ جب سبمٹ ہو جائے گا فارم تو پھر دوسری سائٹ کھلے گی کہ عمرہ کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے ٹور اور ٹریولنگ ایجنسیز آپ جا سکتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کیجیے گا۔ بس آپ کا کام وہیں ختم ہو جاتا ہے جب آپ فارم کو سبمٹ کر دیں گے۔ تو میں ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو پریشانیاں اٹھائیں آئندہ آنے والے جو حاجی ہیں جو حج کرنے جائیں گے انشاءاللہ ان کو وہ تکلیفیں نہ ہوں، اس لیے آپ کا فیڈ بیک فارم بننا بہت ضروری ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ کس کس جگہ زیادہ پریشانیاں ہوئیں۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے فارم بھریے، اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو کسی اپنے ساتھی سے فارم بھروائیے، لیکن بھریے گا ضرور۔ ابھی 20-25 دن وہ فارم اویلیبل رہے گا،
تقریباً 15 اگست تک وہ فارم اویلیبل رہے گا، تو آپ اس کو بھر سکتے ہیں۔ اور جو حاجی حضرات ابھی واپس نہیں آئے ہیں وہ مدینہ یا مکہ میں بھی بھر سکتے ہیں یا آنے کے بعد بھی بھر سکتے ہیں، لیکن بھریے گا ضرور۔ اب میں آپ کو بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دینے جا رہا ہوں حج 2024 کے متعلق۔ یہ انفارمیشن آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہ میرے اپنے ریسورسز ہیں جہاں سے مجھے یہ معلوم ہوئی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو حاجی حضرات پلان کر رہے ہیں 2024 میں حج کو جانے کے لیے، وہ ان پوائنٹس کو ضرور سنیں اور غور کریں اس پر۔ دیکھیے 2024 کا جو پروسیس ہے، یعنی نوٹیفیکیشن کے فارم کی کب سے شروع ہوں گے، لاسٹ ڈیٹ کی ہوگی، یہ جو پروسیس ہے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے، یہ انشاءاللہ 15 اکتوبر کے بعد شروع ہو جائے گا۔ تو آپ 15 اکتوبر کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا کی سائٹ کو ریگولرلی دیکھتے رہیے گا، اس پر نوٹیفیکیشن آئے گا۔ جو خرچہ تھا 3,46,000 وداؤٹ قربانی، تو تقریباً خرچہ اتنا ہی رہے گا، بلکہ 5 سے 10,000 روپے بڑھنے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ایک یہ بھی چل رہا ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ یا تو آپ کو اسی جیسے 2023 میں ہوا کہ ریال آپ کو خود خریدنے پڑیں گے، ایک دوسرا پروپوزل بھی سبمٹ ہو رہا ہے کہ کم سے کم 1500 ریال حاجی کو دیے جائیں۔ تو اگر 1500 ریال آپ کو دیے گئے تو پھر حج کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جائے گی، وہ پھر 380 یا 390 تک پہنچ جائے گی۔ 2024 کے لیے بھی کوئی ایج بار نہیں ہے، یعنی کوئی ایج لمٹ نہیں ہوگی۔ حج کمیٹی آف انڈیا کا جو کوٹا ہے 1,75,029 حاجیوں کا، وہ ریمین رہے گا، یعنی کہ وہی رہے گا کوٹا، اس میں کمی ہونے کی کوئی چانسز نہیں ہے، نہ بڑھنے کے کوئی چانسز ہیں۔ جو اس وقت 21 امبارکیشن پوائنٹ ہیں، وہ 21 ہی امبارکیشن پوائنٹ 2024 میں بھی رہیں گے۔ تو اس لیے جب آپ اپنا فارم بھریں تو امبارکیشن پوائنٹ کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ آپ نے دیکھا 2023 میں کچھ جگہوں سے پیسے زیادہ تھے، تو امبارکیشن پوائنٹ وہی چوز کریں جو آپ کو سوٹیبل ہو۔ ایک چیز بہت ضروری ہونے والی ہے 2024 کے لیے، وہ ہے اگر کسی کور میں 4 حاجی ہیں تو کم سے کم ایک حاجی کا پین کارڈ کی انفارمیشن ہونا لازمی ہے، اور جو کور ہیڈ ہوگا اس کا پین کی ڈیٹیل ہونا ضروری ہے فارم بھرتے وقت۔ اب ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاسپورٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے، یعنی حج 2024 پہ جو حاجی حضرات حج کرنے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہے وہ 1 دسمبر 2023 سے پہلے کا ہونا چاہیے، یعنی کہ جن کی ویلیڈیٹی 1 دسمبر 2012 کے بعد ہوگی وہ ویلڈ نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ کوشش کیجئے کہ اکتوبر نومبر تک اپنے پاسپورٹ بنوا لیں۔ اگر آپ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 1 دسمبر 2012 کی، تو آپ ویلڈ نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی ویلیڈیٹی ایکسپائری ویلیڈیٹی جو ہے وہ 31 دسمبر 2024 ہے تو وہ ویلڈ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کی اگر ویلیڈیٹی ہے تو وہ ویلڈ نہیں ہوں گے۔ تو جو حضرات پلان کر رہے ہیں 2024 میں حج پر جانے کے لیے، ان سے میری درخواست ہے کہ جلد سے جلد اپنا پاسپورٹ بنوا لیں۔ جو حضرات 2024 میں حج کے لیے پلان کر رہے ہیں اور کرونیکل بیماریوں کے شکار ہیں، شوگر کے ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، استھما ہے یا اور کوئی خطرناک بیماری ہے، تو ان سے میری درخواست ہے کہ ابھی وقت ہے، آپ پراپر اپنا چیک اپ کرواتے رہیے اور اپنی جو بیماری ہے اس کو کنٹرول کیجیے پراپر طریقے سے، تاکہ جانے کے وقت آپ کا جو بھی بیماری ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ اور ابھی سے کم 1 کلومیٹر ٹہلنا شروع کر دیجیے۔ ابھی سے عادت ڈالیں گے تو پھر اچھا رہے گا، تو ابھی سے تھوڑا سا ٹہلنا شروع کر دیجیے۔ حج کے متعلق جو لٹریچر ہیں اس کو پڑھیے، جو دعائیں ہیں ان کو یاد کرنا شروع کر دیجیے ابھی سے۔ 2023 میں جو حاجی حضرات گئے، انہوں نے جو میرا چینل ہے وہ سبسکرائب کیا تھا۔ 2023 کے لیے میں نے ایک سیریز بنائی تھی، حج ٹریننگ پارٹ 1 سے لے کے پارٹ 19 تک، جو بہت کامیاب رہی، حاجیوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا۔ تو آپ چاہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ان ویڈیو کو ابھی سے دیکھیے، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں۔ آپ کسی بھی تربیت کیمپ میں جائیں گے یا اگر آپ لٹریچر بھی دیکھیں گے تو وہ چیزیں آپ کو وہ نہیں ملیں گی جو میں نے اپنی سیریز میں بتائی ہیں۔ لگیج پیکنگ سے لے کر گھر سے ایئرپورٹ کا سفر
ایئرپورٹ سے مدینہ یا جدہ کا سفر، مدینہ میں آپ کو کیسے قیام کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس کس جگہ کی زیارتیں کرنی ہے، مکہ میں آپ کو کیسے رہنا ہے، پہلا عمرہ کیسے کرنا ہے، نفل طواف کیسے کرنے ہیں، عزیزیہ میں زندگی کیسے گزارنی ہے، مدینہ کے ہوٹلز کیسے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کو میں نے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے، جو کسی تربیت کیمپ میں بھی نہیں ملیں گی اور آپ کو کہیں لٹریچر میں بھی نہیں ملے گا، اور جو اور دوسرے چینل ہیں یوٹیوب پہ اس پہ بھی یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ذاتی تجربے جو ہیں اس کے اندر ڈالے تھے، کئی بار جا چکا ہوں، اللہ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی ہے، اس لیے جو پرسنل تجربے تھے میرے کئی بار کے، وہ میں نے اس کے اندر ڈالے تھے، کہاں حاجی کو پرابلم ہوتی ہے، کہاں حاجی تکلیف میں رہتے ہیں، ایک ایک چیز کا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ ان چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ایک ایک ویڈیو میری دیکھیے، وہ آپ کے بہت کام آئیں گے۔ میرا ویڈیو تو میں پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں، میں نے ویڈیو بنانے کا ارادہ اس لیے کیا کہ میں نے دیکھا کہ حاجیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ حج کمیٹی تو لوٹتا ہی ہے حاجیوں کو، لوکل لیول پہ بھی جو خدمت کرتے ہیں حاجیوں کی، وہ خدمت کے نام پر اچھا خاصا حاجیوں کو لوٹتے ہیں۔ کوئی اپنی ٹور اور ٹریولنگ ایجنسی چمکاتا ہے حاجیوں کی خدمت کی آڑ میں، کوئی پاسپورٹ آپ کے حج کمیٹی کے آفس میں جمع کروانے کے 1000 2000 روپے لیتا ہے، کوئی رپورٹنگ کرنے کے 1000 پر پاسپورٹ یا 2000 لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ دکھاوا حاجیوں کی خدمت کا ہے لیکن اس میں کمائی کر رہے ہیں لوگ۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈوں جس میں میں حاجیوں کی مدد کر سکوں۔ تب میں نے یہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا اور اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا فیڈ بیک آیا ہے مجھے۔ اس میں میرا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، یقین کیجیے گا، کیونکہ اتنے سبسکرائبر یا اتنے ویوز نہیں آ پاتے اس ٹاپک پر، حج کے ٹاپک پر، کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچے۔ لیکن جس نیت سے میں نے شروع کیا تھا، اللہ کا شکر ہے اس میں مجھے بڑا فیڈ بیک ملا ہے۔ میرا مین مقصد تھا کہ لوگ مجھے یاد کریں دعاؤں میں، خانہ کعبہ میں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، مسجد نبوی میں مجھے یاد رکھیں، اور اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا ہے، بڑی دعائیں ملی ہیں۔ بس یہی میرا ایک ارادہ تھا اور اللہ نے اس میں میرا ساتھ دیا، میری رہنمائی کری، اس کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس کا شکر ہے۔ اور میرا ساتھی جو اس چیز میں میرے ساتھ ہے، ظفر علی خان، اس نے بڑا میرا ساتھ دیا۔ اب آ کر میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ ایک دوسری سیریز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ تو یہاں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بھی ثواب جاریہ میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ویڈیوز دیکھے، آپ ان ویڈیوز کو آگے فارورڈ کیجیے، لوگوں سے کہیے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو۔ دوسروں کو فائدہ ہوگا، وہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، جب دعاؤں میں یاد رکھیں گے تو آپ کو بھی دعائیں ملیں گی، تو آپ اس ثواب جاریہ میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ دعاؤں کا ہی کھیل ہے سب کچھ۔ دعاؤں کے لیے انسان کیا سے کیا کر جاتا ہے۔ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے اس چینل کے ذریعے آ سکوں، لیکن اللہ نے مجھے ہمت دی، توفیق عطا فرمائی، اور مجھے ذریعہ بنایا کہ میں آپ کو حج سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا سکوں۔ تو ابھی 2024 حج میں ٹائم ہے، درخواست ہے میری کہ آپ سبسکرائب کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اب لوگوں کی فرمائش آ رہی ہے کہ میں عمرے کے اوپر 1-2 ویڈیو بناؤں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی میری وہ عمرے سے ریلیٹڈ ہوگی۔ عمرے میں دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو میں ڈائریکٹ آپ کو عمرے کا بتا دوں، لیکن عمرے کا بیک گراؤنڈ بھی بتانا ضروری ہے تاکہ جب ہم عمرہ کریں تو ہمارا دل اور دماغ اس میں لگنا چاہیے۔ تو اس لیے میں 2 یا 3 ویڈیو میں عمرے کا سیریز بناؤں گا۔ جب تک کے لیے السلام علیکم۔